علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس مسجد میں جا کر مسجد کی گستاخی کی، مسجد کی توہین کی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف گستاخی کی، توہین کی، بلکہ درود پاک کو چارٹ پر جو لکھا ہوا درود پاک تھا اس کو پھاڑ ڈالا۔ اہل سنت شریف ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ جب مسجد اہل سنت کی ہے اسے کس لیے ایک دوسرے فرقے کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا گیا، مسجد کی توہین کی گئی ہے، اور اس کا جو سٹے لیا گیا تھا اہل سنت کی طرف سے ابھی وہ مدت باقی ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس لیے ہمارا لاہور کی اس اتھارٹی سے مطالبہ ہے کہ قبل اس کے کہ اہل سنت تم سے نوچ کے اپنا حق لیں، تم وہ حق اہل سنت کے سپرد کرو اور مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی اہل سنت کو دی جائے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو سرعام پھانسی دی جائے، چونکہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی توہین کر دی ہے۔ کیا توہین رسالت کے ناپاک الزام لگا کر کسی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس کو آئسولیٹ کر کے اس کو سیگریگیٹ کر کے اس کی جان اور اس کی عزت اور آبرو کو اسٹیک پہ لگا کر اپنے مقاصد کو حل کیا جا سکتا ہے؟ تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں، ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا، تو تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو، پھر مبالغہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو۔ حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے، تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومتیں کہاں پر ہیں جو اس ملک کے اندر احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی جان اس وقت خطرے میں ہے۔ جی ہاں، اس وقت ہمارے بریلویوں کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو پھانسی دی جائے۔ جی ہاں، بریلویوں کی جانب سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو سرعام پھانسی دی جائے، یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اب وجوہات کیا ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، مگر آج میں ایک اندر کی خبر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذرا آپ سن لیجئے گا۔ اس پوری روئے زمین پر، اس قرۂ ارض پر، اس دھرتی پر، اس پوری اللہ کی کائنات میں اشرف آصف جلالی، ان کا فرقہ، ان کو ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور ان کے مداح خواں، یعنی اشرف آصف جلالی اور ان کے فرقے کے سوا اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ جی ہاں، اشرف آصف جلالی اور ان کو ماننے والوں کے سوا اس قرآن ارض پر، اس روئے زمین پر ایک بھی مسلم نہیں ہے، ایک بھی مومن نہیں ہے، ایک بھی محمد کا امتی نہیں ہے۔ جی ہاں، از روئے اعلی حضرت رحمہ اللہ امام احمد رضا خان بریلوی، احکام شریعت میں امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری اور شیعہ یہ واجب القتل ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اور ان کی عبادت گاہیں نہیں ہیں، ان کی مساجد نہیں ہیں، ان کی اذانیں نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر ان کی مساجد جو ہیں وہ کیا ہے؟ کہا گیا وہ کفار کے گھروں کی مثل ہے۔ احکام شریعت امام احمد رضا خان اور اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے پورے گروہ کی طرف سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو سرعام پھانسی دی جائے، چونکہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی توہین کر دی ہے۔
اور جو مسجد میں مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چارٹ پر درود پاک لکھا ہوا تھا، علامہ ابتسام الہی ظہیر نے مبینہ طور پر وہ چارٹ پھاڑ دیا ہے۔ یہ تمام الزامات ہیں اور ان الزامات کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی طور بھی کسی فرقے اور مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دقیقے کے لیے بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کا سوچ بھی سکتے، نہیں کر سکتا گستاخی۔ اور آپ اتنے ذمہ دار منبر پر سے یہ مطالبات کر رہے ہیں اور عوام الناس کو اکسا رہے ہیں، اہل سنت کی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ بھائی اگر تو اس کو پٹا ڈال دیا جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر اہل سنت اپنا حق چھیننا جانتے ہیں۔ مطالبات کیا ہے کہ مسجد اہل سنت کے حوالے کی جائے۔ اہل سنت شریف ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ جب مسجد اہل سنت کی ہے تو اسے کس لیے ایک دوسرے فرقے کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اس مسجد میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا تھا اسے پھاڑا گیا، مسجد کی توہین کی گئی ہے، اور اس کا جو سٹے لیا گیا تھا اہل سنت کی طرف سے ابھی وہ مدت باقی ہے اور اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس لیے ہمارا لاہور کی اس اتھارٹی سے مطالبہ ہے کہ قبل اس کے کہ اہل سنت تم سے نوچ کے اپنا حق لیں، تم وہ حق اہل سنت کے سپرد کرو اور مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی اہل سنت کو دی جائے۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت پر بات کر رہا تھا، پھر آپ کو مسجد کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت صاحب امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، چونکہ یہ انہی کے منہج پر چل رہے ہیں، اشرف آصف جلالی صاحب، ان کی نظر میں اپنے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اور خدا کی قسم جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان سمجھے نا، ان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ چونکہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں احکام شریعت میں کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، نیچری، قادیانی واجب القتل، واجب القتل۔ تو ان کے فتوے کے مطابق جناب اشرف آصف جلالی صاحب تو بہت ہولا ہاتھ رکھ رہے ہیں، قتل نہیں کر رہے، صرف دھمکی دے رہے ہیں، قتل نہیں کر رہے۔ یہ اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیکیدار اس پوری قرآن ارض پر صرف اشرف آصف جلالی اور ان کو ماننے والا طبقہ ہے، اور کوئی بھی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بقول ان کے عزو اعلیٰ حضرت۔ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ناظرین کرام، چونکہ ان کی اذانیں بھی نہیں ہیں، اگر کسی اور مسجد سے دی جائیں تو اذانیں نہیں ہیں، اگر بریلوی مسجد سے دی جائیں تو وہی اذانیں ہیں اللہ کی، وہی نمازیں ہیں اللہ کے لیے، باقی سب کچھ چونکہ کہنا تو یہی ہے نا بھائی، ایک طریقے سے مبینہ طور پہ۔ اب معاملہ ناظرین کرام یہ ہے کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور مبینہ طور پر علامہ ہشام الہی ظہیر کی پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اشرف آصف جلالی اور ان کے گروپ کی جانب سے۔ جبلی ٹاؤن لاہور میں ایک مسجد ہے، مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسجد کا NOC اہل حدیث مکتبہ فکر کے پاس ہے، مگر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کیونکہ اس مسجد کا اسٹے چل رہا تھا اور اس مسجد کے حقدار بریلوی عوام ہیں اور بریلوی ملا ہیں، تو لہٰذا مسجد ہمارے حوالے کی جائے، اس کی سرپرستی ہمیں دی جائے۔ تو اگر آپ اس کے سرپرست بن رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے مسجد ہمیں نہ دی تو ہم اپنا حق چھیننا جانتے ہیں۔ مسجد چونکہ اہل حدیث کے عوام کے پاس ہیں، اور جب مسجد میں اہل حدیث کے عوام گئے، سرپرستی ان کو مل گئی، NOC مل گیا جبلی ٹاؤن مسجد لاہور میں، تو مبینہ طور پہ ایک الزام لگایا گیا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اس مسجد میں جا کر مسجد کی گستاخی کی، مسجد کی توہین کی، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف گستاخی کی، توہین کی، بلکہ درود پاک کو چارٹ پر جو لکھا ہوا درود پاک تھا اس کو پھاڑ ڈالا، مسجد یا رسول اللہ۔ یہ
ایک طریقے سے مبینہ طور پہ الزام لگایا گیا ہے اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے علامہ ابتسام الہی ظہیر پر، اور پھر اسی واسطے ان کی پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں مجھے جان ایلیا کی ایک بہت خوبصورت بات یاد آ گئی۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے مسجد یا تو سنی دیکھی، یا شیعہ دیکھی، یا دیوبندی دیکھی، یا وہابی مسجد دیکھی، میں نے آج تک ایک بھی مسجد مسلمان نہیں دیکھی۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ آپ مسجد کو سنی، شیعہ، وہابی مسلکوں میں قید کر کے اللہ کو کسی مسلک میں قید کر رہے ہیں، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ سے بھی مخاطب ہوں کہ جہاں جس کی کوئی اچھی بات یاد آئے، نظر آئے، اس کو کرنا چاہیے۔ ذکر کروں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ ان کا یہ نعرہ ہے فرقوں کی دکانیں بند۔ اگر آپ کو اگلے جملے سے اختلاف ہے، دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو آپ اختلاف کیجئے، مگر یہاں تک تم کا ساتھ دیجئے کہ فرقوں کی دکانوں کو بند کر دیجئے۔ چونکہ آپ مجھے بتائیے علامہ صاحب، ہمارے اس پاکستان میں کوئی ایسی مسجد جو فرقے اور مسلک سے پاک ہو؟ بتائیے کوئی ایک مسجد جو فرقے اور کسی مسلک سے پاک ہو۔ مسجد یا تو سنی ہوگی، مسجد یا تو شیعہ ہوگی، مسجد یا تو وہابی ہوگی، مسجد یا تو دیوبندی ہوگی۔ کوئی ایک مسجد مجھے مسلمان دکھا سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو مساجد کی ٹائلز پر باقاعدہ لکھا نظر آتا ہے کہ اس مسجد میں بریلویوں کو سوا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ابھی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ویلوگ میں نے کیوں کیا۔ میں نے بات تو ہماری ایک جو علمی ٹاکرا ہو رہا ہے اس پر کرنی تھی، جو ہم نے ایک پورشن ابھی پبلش کر دیا ہے، دوسرے پورشن کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی، لیکن ایک دم سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، ان کی آفیشیل چینل پر کمیونٹی میں دیکھا میں نے، تو انہوں نے اپنے اپ کمنگ یعنی آنے والے سیشن میں علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی تصویر لگا رکھی تھی، اور این ممکن ہے کہ وہ اسی پر بات کریں گے۔ میں نے سوچا میں اس پر بات کروں کہ بھائی ہم نفرت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھلا برا بول رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے داغ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، نہ جانے کون کب مار دے کسی کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو بھائی ہم ایک دوسرے پر فتوے داغتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں جھانک کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ یعنی اتنا حق ہمیں ہے اور اتنی قوت ہم میں ہے کہ ہم سامنے والے کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کام تو بس رب کا تھا، یہ کام تو بس رب کا تھا۔ یہ کام ہم نے اسٹارٹ کر دیا، ہم نے شروع کر دیا۔ کیا توہین رسالت کے ناپاک الزام لگا کر کسی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے، اس کو آئسولیٹ کر کے، اس کو سیگریگیٹ کر کے، اس کی جان اور اس کی عزت اور آبرو کو سٹیک پہ لگا کر اپنے مقاصد کو حل کیا جا سکتا ہے؟ تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں، ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا، اور تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو، حضرات گرامی قدر تمہاری ذریت بھی آ جائے، تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومتیں کہاں پر ہیں
جو اس ملک کے اندر عظیم الشان قانون کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر بھی جان نچھاور ہے اور 295 کے قانون کے تحفظ کے اوپر بھی جان نچھاور ہے، لیکن وہ ایجنسیاں، وہ ادارے، وہ حکومتیں جو یہ واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر افراتفری کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور توہین رسالت کے غلط الزامات کو لگتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں اور بعض شرپسند عناصر معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا کر اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر کے اور لوگوں کی جانوں پہ حملہ کر کے اپنے ناپاک مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے حرمت رسول اللہ کے پر بھی جان نچھاور کرتے رہیں گے اور مساجد کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آنے والا جو سیشن ہو رہا ہے جہلم اکیڈمی میں، انجینئر محمد علی مرزا آپ کے حق میں بات کریں گے، اور یہ در حقیقت آپ کے حق میں بات نہیں کر رہے، یہ ان تمام مظلوموں کے حق میں بات کر رہے ہیں جو مذہبی گنڈوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو ایسے مذہبی گنڈے جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو اپنے سوا کسی کو محمد مصطفیٰ کا سچا امتی نہیں سمجھتے، جو اپنے سوا کسی کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر دھمکی بھی لگائی جاتی ہے کہ اگر ادارے ہمارا یہ کام نہیں کریں گے تو ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے مبینہ طور پہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب مطالبات پیش کیے جاتے ہیں تو یہ بھی بیچ میں ایک آدھ جملہ کہہ دیا جاتا ہے ایسے مولویوں کی جانب سے۔ خدا را میں ریاست سے مخاطب ہوں، جو شر پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، ایسے تمام مولویوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ خدا را آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبتوں کو پھیلائیے، محبتوں کے دیپ جلائیے، محبتوں کے چراغ روشن کیجئے، نہ کہ آپ ایک دوسرے کی نفرتوں پر ایک دوسرے کو ابھاریں اور ایک دوسرے پر قتل کے فتوے دا کر ماں کے کسی لال کو غازی بنانے کی مضمون کوشش کیجئے، اور پھر وہ غازی تا عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے اور آپ اس کی سرپرستی بھی نہیں کریں گے، آپ یہ بھی قبول نہیں کریں گے کہ بھئی ہاں واقعتاً اس کو ہم نے ہی کہا تھا غازی بننے کا، بھاگ جائیں گے آپ، اور جو غازی بنیں گے ان کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی دیگرگوں ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ ایک ہو جائیے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، محبتیں پھیلائیے، نفرتوں کو کاٹ پھینکیے، نفرتوں کو ختم کر دیجیے، ہمارے سینوں میں جو دل ہیں ان دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فراخی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، امن پیدا کریں، اور اپنی آنکھوں سے نفرت، تعفن، بدبودار فرقہ وارد کا چشمہ اتار کر دیکھیں تو خدا کی قسم سبھی مسلمان ہیں، سبھی مومنین ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں اور مطالبات کی جا رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے، ہم تمام ہی لوگ سخت الفاظ میں ان مطالبات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعاگو ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی امت مسلمہ کو بالخصوص علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تاکہ اسی طرح یہ اہل حدیثوں کو آگے پہنچاتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اس ویلوگ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں اور معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔